السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، سیاست کی گرمی بڑھ گئی ہے، حدت میں شدت۔ جی ہاں، ملک ریاض اب تو بن رہے ہیں قوم کی آواز۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ جناب احمد فرحات ملے ہیں، گھوم رہے ہیں باغ میں۔ احمد فرحات باغ میں، جی ہاں، یہ کیا کہانی ہے؟ اور جناب خاور مانیکا کی خطرناک باتیں، عمران پر ذاتی حملے۔ جی ہاں، پھر جناب لاہور ہائی کورٹ۔ جی ہاں، لاہور ہائی کورٹ جو ترامیم کی ہیں قومی اسمبلی نے، اس پر بندش، کیسی بندش، کیا کرنے جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ، ہم تفصیل میں بتائیں گے۔ پھر عمران خان کا انٹرویو اور ایکس پر ٹویٹ، اس میں انہوں نے کیا پیغام دیا۔ بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم آج ان تمام موضوعات کو آج سے مراد ایک ہی پروگرام میں کریں گے تو بہت طویل ہو جائے گا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کم از کم 2 یا 3 پروگرامز میں ڈیوائیڈ کر دوں۔ سب سے پہلے چلیں گے ملک ریاض کی طرف۔ جی ہاں، بچپن سے سنتے آئے تھے اور آئے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا کہ یار ہم اس ملک میں سب سے بڑا جو آدمی ہے نا، جس نے سسٹم کو سمجھ لیا، جو سب سے زیادہ ذہین ہے، اس کا نام ہے ملک ریاض۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے اور سب کچھ یہاں پر فوج کی حکمرانی ہے، تو فوج کو پارٹنر بنا کے وہ کھیل کھیل رہا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ ارب پتی سے کھرب پتی، کھرب پتی سے کھربوں کھرب پتی، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بن گیا، ٹائکون بن گیا۔ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے، لوگوں کو بہت کم قیمت پہ زمینیں خریدنا، اور اگر لوگ منع کریں تو ان کو منڈوں کے ذریعے مروا دینا، ہٹوا دینا۔ عدالتیں اور جج، کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں عدالتیں نہیں، سارا کیم جو ہوتا ہے وہ ججز پہ ہوتا ہے۔ ججز کی قیمت لگانا سیکھیں، تو جج اپنی مرضی کے لگوانا، ججوں سے فیصلے اپنی مرضی کے کروانا۔ پھر اس نے فوج کو رکھا، بعد میں سے کہا نہیں، اس کا دوسرا عنصر ایک اور بھی ہے، اور وہ سیاستدان ہے۔ اس نے سیاستدانوں کو زرداری، اس سے روابط بڑھائے۔ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری خاندان، اور خاص طور سے زرداری صاحب اور عمران خان، جو بھی ہیں سیاستدان، وہ ان کی جیب میں۔ یہ تو بڑے نام ہیں نا، چھوٹے نام بھی جتنے، سب کو فیضیاب کیا۔ صافی، ان کو پتا تھا کہ گیم سارا صافت بھی ایک ہے، ہر ایک کی قیمت، ہر ایک کو لفافہ۔ تو نتیجہ ہے کہ ملک ریاض بڑھتا گیا، قوم کی نفسیات کو سمجھتا گیا۔ پیسہ دو بھیا، پیسہ دو اور پیسے بناؤ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسے، رشوت دیتے ہوئے پکڑا گیا ہے، رشوت دے کے چھوٹ جا، یہ پاکستان کا قانون ہے۔ یہاں یہ کہ جو انویسٹیگیشن ٹیمیں بھی بنتی ہیں نا، ان کو پیسہ دے دو، لو، انویسٹیگیشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عدالت میں کیس جاتا ہے تو وہاں پیسہ کھلا دو، جج اپنی مرضی کا لگوا دو۔ وہ کہتے تھے نا، نقوی صاحب جو جج تھے، اب تو خیر وہ ریٹائر ہوئے، لیکن جو بھی ان پہ مقدمات بھی نقوی صاحب، تو انہوں نے کہا، ان کی جب آڈیو لیک آئی تو اس میں یہ تھا کہ بابا
कितने ट्रक आ रहे हैं, इतने ट्रक पहुंचा दिए। परवेज़ इलाही कहता है इतने ट्रक पहुंचा दिए जनाब, फिक्र नहीं करो। जो उनका असिस्टेंट था परवेज़ इलाही का भट्टी। तो ये तो खैर एक छोटी छोटी बातें, एक्चुअली हकीकतन तो ये कि वाकई ऐसा होता है। बाद में एक आध चीज़ें बीच में कोई लीक वीक छोटी मोटी आ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि और तमाम सियासतदानों के, तमाम साफ़ियों के, तमाम फ़ौजी अफसरान के, तमाम वकला के, तमाम साफ़ियों के, तमाम जो मालकान हैं टीवी के, सब के लोगों की जो उनके मुलाकात करते हैं उनके महल में, इस्लामाबाद के अंदर जो उनका वो है, और जो ड्राइंग रूम है उस पर सारी चीज़ें टेप की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। इतनी फ़ाइलें हैं उनके पास कि वो कहते हैं कि जिस दिन मैंने इन फ़ाइलों को खोल दिया तो पाकिस्तान जो है वो एक एक आदमी नंगा हो जाएगा। तो कहानी है नंगों की। पाकिस्तान जहाँ हर आदमी खूबसूरत लाबादी में नज़र आता है लेकिन अंदर से वो अलीफ है। तो मेरे भाई, और इसकी नफ्सियात को समझता है, और भी लोग समझते हैं जिनको पता है कि बाबा हर आदमी की कीमतें लगाई जाओ, और लूट का कीमत लगाने के लिए पैसे भी चाहिए, तो लूटने का फ़न भी सीख जाओ कि लूटा कैसे जाता है। 10 खरब लूटो, 1 खरब 2 खरब बांट दो। हाँ, एक ज़माना ये था और अभी भी है कि मलिक रियाज साहब के कोई नाम नहीं लेते थे, न टीवी चैनल के मालकान, न टीवी चैनल वाले, न कोई इतनी हिम्मत नहीं होती थी। तब पैगाम जो होते थे ISI की और दूसरे भी लोगों के एजेंसीज़ के, किसी की भी वज़ीर आज़म तक को ये पहुंचाते थे कि साहब ये पैगाम है आपके लिए, आप रिज़ाइन कर दें। यानी कि वो सिटिंग वज़ीर आज़म को पैगाम पहुँचा रहे हैं, और सिटिंग वज़ीर आज़म की हिम्मत नहीं कि उसको अरेस्ट कर सके। भाई तुझे पैगाम किसने दिया, कहाँ से आया, तो कौन है भाई। इसी तरीके से हर काम में वो, अभी जो इमरान खान साहब ने ज़रदारी साहब के लिए पैगाम भेजा वो भी लेके गए थे जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था कि जनाब इमरान खान साहब आपसे मुकपूका करना चाहते हैं, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस छोड़ के इनकी हुकूमत में शामिल हो जाए। मतलब ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हज़ारों बातें, मतलब इतनी गंदे हैं ये सियासतदान और ये हुक्मरान, और फिर उसमें बावर्दी और बेवर्दी, हर आदमी की कीमत है, लोग कीमत लिए जा रहे हैं और ऐसे लोग पनपते जा रहे हैं। वो खुद कहता है यार मैं तो नॉन मैट्रिक था और वहाँ से मैं चला और मैंने नफ्सियात पढ़ ली कि बाबा यहाँ पे पैसे बांटो और हर इलीगल काम करो और बढ़ते जाओ। तो होते होते मैं तो 20-25 साल में खरबपति हूँ, कभी खरबपति बन गया और पूरी दुनिया में मैंने अपनी टाइकून बना दी, हुकूमत बना ली, मतलब दुबई वगैरह में, यूके में, जगह जगह। और पाकिस्तान तो मेरी मुट्ठी में, मैं हुकूमतें तब्दील मैं करता हूँ, हैं फला मैं काम मैं करता हूँ, हर आदमी मेरी जेब में, जिससे जो काम करा रहे हैं, इमरान है तो मेरी जेब में, ज़रदारी है तो मेरी जेब में, शहबाज है तो मेरी जेब में, नवाज़ है तो मेरी जेब में। तो मेरे भाई अब मुबशिर लुकमान साहब भी बोले कि साहब वो तो धरने के अंदर सारे पैसे 2014 का जो था सारे पैसे ये मलिक रियाज देते थे, खाना पीना वो करते थे, हर चीज़ इमरान खान साहब को, क्योंकि ISI का हुक्म था कि बाबा ये पूरा धरना तुम्हें करना है। ज़हीरुल इस्लाम और ये जो भी थे उस ज़माने में ISI के हेड, उनका पैगाम होता था और ये सब काम करता था। और पता था नवाज शरीफ साहब को, लेके बोल नहीं सकते थे, और उसके बाद पैगाम भी उनके थ्रू जाता था। तो खैर बहरहाल हमारी तो एक दुआ है कि ये जो जंग अभी इस्टेब्लिशमेंट की और मलिक रियाज की चली है ये बढ़ जाए, और वो जो उसके पास रिकॉर्डेड पूरी लोगों की बातचीत है उसको वो एक्सपोज कर दे पब्लिक के सामने, ताकि हर आदमी, हमें और आपको तो पता है, लेकिन एक आम आदमी के सामने सब लोग नंगे होकर आ जाएं, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, कोसाफ़ी, मालकान, मतहरुल क़ादरी, अला बला, नीचे वाले, छोटे वाले, फ़ौजी, ये वो सब की उरियाँ हो जाएं चेहरे कि किसकी कितनी कीमत है, कौन किसके कहने पे वज़ीर आला बनता है, कौन किसके कहने पे वज़ीर आज़म बनता है, कौन कैसे हटता है, किसको कौन हटाता है, प्रमोशन कैसे होती है, तरक्की कैसे होती है, ज़मीनें कैसे बांटी जाती हैं, जजेस कैसे बिकते हैं, जजेस के फैसले कैसे अपनी फेवर में कराए जाते हैं, जजेस की कीमत क्या है,
تو ثاقب نثار نے کتنے ارب لیے، تو فلاں دوسرے جج نے کتنے ارب لیے، تو فلاں کی ہر جج کو کتنے میں نے پلاٹ فری میں دیے، ان کی فیملیز کو فری میں دیے. بڑی لمبی کہانی ہے، داغدار قوم کی، داغدار. اللہ کرے یہ کردار سامنے آ جائے. تو پہلی دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار یا دلال ہے، یہ جو ہے پہلی دفعہ ایکسپوز، مطلب پہلی دفعہ اس کا جھگڑا ہوا ہے. اور جھگڑا اس لیے نہیں ہوا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اسے انہوں نے کہا کہ وعدہ معاف گواہ بنے اور بتائیں کہ آپ نے کیا کیا مراد دی تھی عمران خان صاحب کو، جو اس کا اللیگل پیسہ جو برطانیہ نے پکڑا تھا $190 ملین، اس کو عمران نے بغیر کسی اس کے بند لفافے میں کابینہ سے جو ہے اپروول لے کے راتوں رات آپ کی جو آپ پہ جرمانہ تھا سپریم کورٹ میں اس پہ جمع، آپ کی طرف سے پیسے جمع کرا دیے عمران خان صاحب نے، جبکہ پیسہ وہ قوم کا تھا. اور اس کے عوض آپ نے عمران خان صاحب کو کیا کیا مراد دی، کیا کیا کیش، 3-4 تو کیش ٹرانزیکشنز ہیں پتہ نہیں کتنے ملینز کی، اور اس کے علاوہ زمین ہے اور یہ ہے اور وہ ہے جو یونیورسٹی کے نام پر دی گئی ہیں. بہت کہانی ہے. ہیرے کی انگوٹھیاں ہیں جو بشا بیوی کے چرنوں میں دی گئی ہیں، گوگی کو دی گئی. بڑی لمبی کہانی ہے. تو اس بنیاد پہ کیونکہ اس وقت اصل ہے فوج کے گروپ کی جو اس وقت برتر اقتدار ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا بھائی تم اس میں، کیونکہ تمہارا بھی اس میں رول ہے تو تمہارا وعدہ معاف گواہ بن جاؤ. انہوں نے کہا نہیں. وجہ اس لیے نہیں کہ ان کو عمران سے ہمدردی ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ اگر ہو گئے تو یہ پھنستے جائیں گے. کل دوسری حکومت عمران کی آئے گی تو بیٹا اب تم زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو. اگر زرداری کی آئے گی تو کہے گا تم اس کے خلاف بنو، تو بات نکل جائے گی. اور پھر مقدمے اتنے ہیں کہ ایک دفعہ آدمی کمزور پڑے گا تم پڑ جائے گا. پھر تو اس کے پر کیونکہ جو پوری اس کی جو حکومت کھڑی ہے، جو اس کی جائیدادیں کھڑی ہیں، جو اس کی بلینز آف ڈالرز آف جائیدادوں کا اور زمینوں کا اور بینک اثاثوں کا جو مالک ہے، تو وہ سب کالے کرتوت سے، سارا کالی ہے، کالی آمدنی ہے، انلیگل آمدنی ہے، فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، سراب ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ تو وہ اس سے ڈرتا ہے کہ یار بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. اس لیے میں نے جو کل کہا تھا نا کہ لوگوں نے کہا آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ زرداری صاحب کی اہم شخصیت سے ملاقات دبئی میں، لیکن پوری بات نہیں بتائی. تو میں نے پوری بات یہ بتائی کہ وہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے 4-5 دن سے دبئی میں، انہوں نے کئی ملاقاتیں ملک ریاض سے کی، بہت سمجھایا کہ بھائی زیادہ جھگڑا نہ کرو. اور پھر یہاں پہ جو تفتیشی افسران بھی گئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی گئے تھے، وہاں بھی ملاقاتیں ہوئیں، زرداری صاحب کے تھرو ہوئیں، ملک ریاض کی بہت باتیں ہوئیں، لیکن بات اب تک بن نہیں سکی. اور بننے کی بات یہ کہ اب یہ جو ملک ریاض صاحب جو ہے نا، یہ ہیرو بن رہے ہیں. کس کے ہیرو بن رہے ہیں؟ قوم کے ہیرو بن رہے ہیں، جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہیں، عمران کے الائی بن رہے ہیں. اور عمران کے جو بیچارے چاہنے والے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو یہ تو بہت بڑا کوئی ہیرو ہے، یہ تو نجات دہندگان ہے، یہ تو جو ہے نا پتہ نہیں کیا انقلابی شخصیت ہے ملک ریاض، انقلابی شخصیت، یہ پتہ نہیں کیا بن کے جو ہے ہیرو بن کے آئے گا اور اس نے تو کمال کر دیا. اور جناب شیردہ پتر ڈٹ گیا. ارے بھائی یہ ڈٹنے بٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو صرف اپنی دولت سے محبت ہے. ابھی بارگن ہو جائے گی تو یہ ادھر کی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، کبھی ادھر کی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کبھی کدھر کھڑے ہوں گے. ان کے اوپر نہ جائیے. یہ ہو سکتا ہے کہ ڈبل گیم بھی کھیل رہے ہوں. آج یہ آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں کہ میری موت کے اوپر بھی کوئی لاش کے گزر کے وہ مطلب مجھے مار سکتا ہے، 10 روپے کی گولی دے کے مجھے مار دیں، لیکن میں بیان نہیں دوں گا. مجھے قتل کر دیا جائے تو بھی میں نہیں جاؤں، میں ڈٹ گیا ہوں میں. لیکن وہ ڈٹنا ہے یا پھٹنا ہے جو بھی ہے، ان کے پاس بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا آرمی کا گروپ ہے جو کہ اس جو آج کل موجودہ حکمران ہیں آرمی میں، عاصم منیر، ان کے خلاف ایک گروپ ہے اور اس کی بہت گہرے تعلقات ہیں ملک ریاض. ملک ریاض بہت ساری باتوں کو سمجھتا ہے. تو ملک ریاض جو ہے
وہ اکڑا نہیں ہے، اپنی دولت بچانے کے لیے اکڑا ہے. اس کو پتہ ہے کہ بھیا دباؤ برداشت کر جاؤ، اور اگر نہیں کر جاؤ تو پھر کھڑے بھی ہو جاؤ. ہو سکتا ہے یہ ادھر بھی آ جائے اور پھر سارے بیان بھی دے دے، کیونکہ وہ ابھی تک تو دیکھے گا کتنی ضرب لگ رہی ہے میری دولت پہ. جب زیادہ لگے گی وہ ادھر سے نظر نہیں آئے گی کہ وہ اس کو لگے گا کہ والا گروپ کمزور ہے، یار ابھی تو یہ گروپ بہت اسٹرانگ ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میری کھٹیا کھڑی کر دے، تو یہ ادھر آ جائے گا. ان کو کسی سے محبت نہیں ہے، صرف اپنی ذات سے محبت ہے، اپنے پیسے سے محبت ہے. جو میں کہتا ہوں نا ابن صفی کا جو مشہور شعر کہ رہائے طلب میں کون کسی کا، اپنے بھی بیگانے ہیں، چاند سے مکھڑے رش کے غزالہ سب جانے پہچانے ہیں، بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق سچا باقی سب افسانے ہیں. تو بہرحال یہ ملک ریاض کی کہانی تھی جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کا جھگڑا خوب بڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ پھر وہ جو بھی اس نے ریکارڈڈ کی ہے وہ کھول دیں تو بڑے بڑے لوگوں کے نام عام پبلک کے سامنے اوریاں ہو جائیں، لوگوں کو پتہ، لوگوں کا اپنا چہرہ نظر آ جائے. تو یہ بات تھی ہے، اس کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ولاگ آج کے لیے جو ملک ریاض تک میں تھا مخصوص، اس کی مجھے اجازت دیے. اللہ حافظ.